آگے ہے ہماری سورہ انفال۔ سورۃ الانفال مدنی صورت ہے۔ یہ صورت 2 ہجری یعنی ہجرت کے 2 سال ہونے کو تھے، تو آس پاس یعنی دو سال ہونے والے تھے تو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے زیادہ تر جو مضامین ہیں وہ جنگ بدر اور اس کے واقعات اور مسائل سے متعلق ہیں۔ یہ جنگ جو تھی جنگ بدر، اس کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ آل عمران میں بھی اور اس کا تذکرہ آیا تھا، تھوڑا سا بتایا گیا تھا، تو آپ لوگوں کو پہلے بھی کچھ پتہ ہوگا۔ تھوڑا سا ذہن میں بس جب وہ واقعات رکھ لیں گے، اس کا جنگ بدر کی اہمیت ذہن میں رکھ لیں گے تو پھر ساری باتیں خود ہی سمجھ آتی جائیں گی۔ یہ جنگ جو تھی نا، یہ اسلام اور کفر کے درمیان پہلا باقاعدہ معرکہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے یعنی جنگ بدر سے پہلے مسلمانوں کے سارے حالات کو اگر آپ ذہن میں رکھیں، جیسے آپ یوں سمجھیں کہ ایک موومنٹ ہے، ایک تحریک ہے، وہ چلی، وہ اس کا پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، اس طریقے سے وہ پوری ہسٹری ذہن میں رکھیں تو اب تک اسلام کو دنیا میں آئے ہوئے 13 سال مکہ میں گزر چکے تھے۔ مکہ سے جب وہاں پر ان لوگوں نے کوئی خاطر خواہ اثر قبول نہیں کیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہو گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ اب آپ نے اپنا آبائی شہر چھوڑا، مکہ کو چھوڑا، اب مدینہ آئے ہوئے ہیں۔ مدینہ میں آ کے 1 سال گزرا، اب دوسرا سال بھی آیا ہے، دوسرا سال کا رمضان المبارک ہے، ٹھیک ہے۔ اس دوران یہ جنگ بدر پیش آئی ہے، تو اگر 13 سال مکہ کے لگائیں، 2 سال یہ لگائیں تو گویا 15واں سال ہے اسلام کا کے زمانے کا، دنیا میں اسلام کو آئے ہوئے 15واں سال ہے۔ اس کے اندر یہ پہلا باقاعدہ معرکہ ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے ایک بھی نہ جنگ لڑی تھی، نہ کسی کی زیادتی کا کوئی جواب دیا تھا۔ جنگ تو بعد کی بات ہے، کسی کے کو جوابی تھپڑ بھی نہیں مارا تھا، کہ جب ان پر اتنے ظلم اور تشدد ہوتا تھا تو پلٹ کر کوئی شخص بدلہ لے ہی سکتا تھا۔ کوئی سارے تو کمزور نہیں تھے نا، کچھ غلام تھے جو کمزور تھے، لیکن کچھ با اثر لوگ بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بڑے شجاع تھے، حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عثمان غنی تھے، تو یہ حضرت علی اتنے بہادر، تو یہ سارے لوگ تھے، لیکن اللہ کی طرف سے کسی بھی قسم کے بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی، صرف صبر کا حکم تھا کہ بس آپ نے صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ تو اب یہ جنگ بدر پہلا معرکہ ہے کہ یہاں پر مسلمانوں نے باقاعدہ کفار کو منہ توڑ جواب دیا۔ ان کو اللہ پاک نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی اور قریش مکہ کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ تو اس صورت میں اللہ پاک نے اپنے انعامات یاد دلائے ہیں کہ مسلمانوں نے جس جانثاری کے ساتھ یہ جنگ لڑی اس کی ہمت افزائی بھی کی ہے، کچھ کمزوریاں تھیں ان کی بھی نشاندہی فرمائی ہے، اور آگے کے لیے ہدایات بھی دی ہیں کہ فتح اور نصرت جو ہے، ان ہدایات پر عمل کرو گے تو آگے وہ فتح اور نصرت نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو جو مکہ مکرمہ میں مسلمان رہ گئے تھے، سارے لوگ تو نہیں آ پائے تھے نا، تو کچھ لوگ مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، تو جو لوگ مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے ان کے لیے بھی ضروری قرار دیا گیا کہ وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں۔ ہجرت کو ایمان کی کسوٹی بنا دیا گیا، معیار بنا دیا گیا کہ جو مومن ہے وہ لازم ہجرت کرے گا، کوئی اور مجبوریاں اس کو نہیں ہیں تو وہ ضرور ہجرت کرے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ہجرت کے بعد میراث کے بھی جو وراثت ہوتی تھی، خاندان کی کسی شخص کی وراثت آگے تقسیم ہوتی تھی، تو ہجرت کی وجہ سے وہ احکام بھی بدلے، تو کچھ عارضی احکام جو ہیں وہ بھی عطا کیے گئے ہیں اس صورت میں، اور بعد میں آخر میں مستقل ہجرت کے میراث کے مختلف مستقل مقام جو ہیں وہ بھی عطا کر دیے گئے ہیں۔ اب آپ اگر جنگ بدر کا پس منظر تھوڑا سا سن لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آیات کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا جا رہا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 نبوی کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے۔
اب جب یہاں آپ آئے تو کفار مکہ جو تھے وہ چونکہ قتل کا ارادہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر کر پہرا دے رہے تھے کہ کہیں صبح کو جیسے ہی آپ گھر سے نکلیں گے ہم حملہ کر دیں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے بچ کے بالکل محفوظ نکل گئے تو اب تو یہ پیچو تاب کھانے لگے، انہوں نے تلاش بھی شروع کر دی اور آپ کے پیچھے کھوجی دوڑائے اور لوگوں کو انعام کے لالچ دیے کہ جو ڈھونڈ کے لائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت لگا دی کہ 100 اونٹ اس کو دیے جائیں گے۔ پھر کیا ہوا، جب پتہ چلا کہ وہ تو خیریت کے ساتھ یثرب پہنچ گئے ہیں، اب انہوں نے کیا کیا کہ مدینہ کے جو وہاں کے جن سے ان کے تعلقات تھے ان کے ساتھ انہوں نے اپنے راہ و رسم بڑھائے، انہیں خطوط لکھے، انہیں بتایا کہ ہمارا جو ہیں ہمارا بندہ جو ہے وہ تمہاری طرف آ گیا ہے، تو ایسے جو بھی وہ سوچتے کہ کوئی جو ان کا ساتھ دے سکے، تو اپنے حامی تلاش کرنے کے لیے ان کو ایک شخص مل گیا، عبداللہ بن ابی۔ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ کون تھا؟ وہاں یہ یہودی تھا، اور اس نے جیسے آپ کو پہلے بھی 2-3 صورتوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہودی جو تھے یہ 3 قبیلے جو تھے مدینہ میں آباد تھے، اور یہ اثر رکھتے تھے اپنا ان کے اوپر، باقی مدینہ والوں کے اوپر، کیونکہ یہ پڑھے لکھے تھے، ان کے پاس تورات کا علم تھا۔ تو باقی جو اوس اور خزرج کے 2 قبائل تھے وہ زراعت پیشہ تھے، اور یہودی جو تھے یہ تجارت پیشہ تھے، اور کچھ یہ پڑھے لکھے تھے تو لوگ ان سے مسئلے مسائل بھی پوچھتے تھے، اور ان کا رعب تھا ان کے اوپر، اور معاشی طور پر بھی یہ امیر تھے کیونکہ یہ سود پہ قرضے دیتے تھے، تو لوگ ان سے جب قرض لے لیتے تھے تو سود وغیرہ کے کاروبار میں تو یہ امیر تھے اور دوسرے لوگ غریب بھی تھے۔ انہوں نے اپنے طور پر ایک عبداللہ بن ابی کو سوچا ہوا تھا کہ مدینہ کا سردار بنا دیتے ہیں، اور یہ سردار منتخب ہو چکا تھا، اس کو سب نے مان لیا ہوا تھا سردار، بس اب اس کی رسم تاج پوشی باقی تھی کہ تاج پہنا کے اس کو باقاعدہ اعلان ہی کرنا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اسنا میں مدینہ پہنچ گئے۔ اب جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کے سارے لوگوں کا جو ہے مرکز توجہ کا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنے، اور پھر جو مسلمان ہوئے وہ بھی سارے، اور جو دوسرے بھی سارے کے سارے آپ کو دیکھ کر مسلمان ہوتے جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں پر مرکزی حیثیت آپ کو دی گئی، لوگوں نے دی، اور آپ نے وہاں پر میثاق کیا لوگوں سے معاہدہ کر کے، تو سارے لوگوں کو جو ہے اپنے ساتھ ملایا۔ عبداللہ بن ابی جو تھا اس کی ساری خواہشیں، سارے اس کے خواب چکنا چور ہو گئے، جو اس نے بادشاہ بننا تھا یا سردار بننا تھا، اور یہ تو اب دل ہی دل میں پیچ و تاب کھانے لگا کہ میرا سارا جو اقتدار تھا انہوں نے آ کر ضائع کر دیا۔ اب انہوں نے مکہ والوں نے اس عبداللہ بن ابی کو خط لکھا، اور لکھا کہ تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے، اب یا تو تم ان کو پناہ دینے کا جو وعدہ ہے وہ اٹھا لو، یعنی اس وعدے سے نکل جاؤ، ورنہ ہم تم پر حملہ کر دیں گے۔ تو انصار جو تھے ان میں اوس کا جو قبیلہ تھا ان کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ، وہ ایک دفعہ مکہ مکرمہ گئے تو وہ طواف کر رہے تھے، تو ابو جہل نے ان سے کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے، اگر تم ہمارے سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو تم زندہ واپس نہیں جا سکتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ اگر تم ہمیں مدینہ میں نظر آئے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تمہارا کوئی اور آدمی بھی۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ابو جہل سے یہ کہہ دیا کہ اگر تم ہمارے آدمیوں کو مکہ آنے سے روکو گے تو ہم بھی تمہارے لیے رکاوٹ کھڑی کریں گے کہ تمہارے جو تجارتی قافلے مدینہ کے پاس سے گزرتے ہیں نا ہم ان کو روکیں گے، یعنی جیسے ہوتا ہے دھمکی کا جواب دھمکی سے۔ تو وہی بات ہوئی۔ اب یہاں پر اب مکہ والے جو تھے ان کا ایک قافلہ جو تھا ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کر گیا ہوا تھا، انہیں فکر پڑ گئی کہ کہیں ہمارا قافلہ جو ہے مدینہ والے لوٹ نہ لیں۔ جس شام سے جب آنا تھا تو یہ قافلہ جو تھا اصل میں بڑا ان کا بھاری تجارتی سامان لا رہا تھا، کیونکہ سال میں ایک مرتبہ جاتے تھے شام اور ایک مرتبہ جاتے تھے یمن۔ سارے مکہ کی آبادی کے جتنے بھی تجارتی کام ہوتے تھے نا یہ اس ایک قافلے کے ساتھ وہ انہوں نے کرنے ہوتے تھے، اور جو تقریباً ہر گھر کا اس کے اندر سامان ہوتا تھا۔ جب یہ نفع ان کو خبر مل چکی تھی کہ 100% نفع کمایا ہے اس قافلے نے، اور یہ قافلہ
1000 اونٹوں پر مشتمل تھا، 50,000 دینار کا یہ سامان لے کر آ رہا تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے 40 مسلح آدمی جو تھے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ اب جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا، ان لوگوں کو حضرت سعد بن معاذ نے دھمکی تو لگا دی تھی، انہیں فکر پڑ گئی کہ کہیں مسلمان جو ہیں اس قافلے کو، مدینہ والے لوٹ نہ لیں۔ انہوں نے ابو سفیان کی طرف بندہ دوڑا دیا کہ تم اپنا مسلمانوں کی طرف، مدینہ والوں کی طرف سے یہ ہمیں دھمکی مل چکی ہے، تو تم نہ اپنا حفاظت کر لینا، تو خطرے کا خیال رکھنا۔ ابو سفیان نے کیا کیا، راستہ بدل لیا، وہ گھوم کر لمبے راستے سے دوسرے راستے سے چلا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس قافلے کی واپسی کا پتہ چلا اور سعد بن معاذ کے چیلنج کا بھی آپ کو پتہ چلا، تو آپ نے ارادہ فرمایا، مسلمانوں سے کہا کہ چلو اس راستے پر چلو جدھر سے قافلے نے گزرنا ہے، تو ہم اس قافلے کا راستہ روکیں گے اور لوٹیں گے۔ تو اس کے لیے باقاعدہ سپاہی تو بھرتی نہیں کیے نا، عام جو گھر کے لوگ تھے وہ چل پڑے، اور ان کے ہاتھوں میں کوئی، کسی کے پاس لاٹھی تھی اور کوئی خالی تھا، کسی کے پاس کوئی جو ان کا اس وقت کا اسلحہ ہوتا تھا، کسی کے پاس نہیں تھا، کوئی خاص تیاری کچھ بھی نہیں تھی۔ تو جتنے صحابہ تیار ہو سکے ان کی تعداد تھی 313۔ اب 313 لوگوں کے لیے 313 سواریاں بھی تو چاہیے تھیں، لیکن نہیں تھیں، صرف 70 اونٹ تھے۔ 70 اونٹ تھے تو باری باری لوگ بیٹھ جاتے، کچھ چلتے کچھ بیٹھ جاتے، اور 2 گھوڑے تھے ٹوٹل۔ جو لوگ جنگ کے لیے سامان ساتھ رکھ رہے تھے 60 زرہیں تھیں، یعنی 300 کی کوئی بھی 100 تک بھی کوئی ڈیجٹ نہیں جا رہی تھی، کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی کہ 100 بندے ہی مسلح ہو جاتے۔ بہرحال مختصر سا سامان تھا، اور یہاں پر یہ جب نکلے تو آگے جب ابو جہل نے جب میسج دے دیا تھا ان کو کہ وہ لوگ دھمکی دے گئے ہیں، تو ابو سفیان نے اپنا راستہ بدل لیا۔ مسلمان جہاں پہنچے پتہ چلا کہ ان کا قافلہ تو بچ کے دوسرے راستے سے جا چکا ہے۔ تو اب کیا ہوا، ابو جہل جو تھا اس نے ایک تو ادھر تیاری کی، دوسرا اس نے مکہ میں اپنا ایک لشکر بھی ساتھ تیار کیا کہ ابو سفیان کے قافلے کو اگر ضرورت پڑی تو ہم ادھر سے لشکر اپنا لے کے جائیں گے، ہم اس کے دفاع میں لڑیں گے۔ اس کے لیے اس نے 1000 کا لشکر تیار کیا، اور 1000 کے لشکر کو اچھی طریقے سے کیل کانٹے سے فل لیس کر کر، جیسے کہ لڑائی کی تیاریاں ہوتی ہیں ویسے کر کے وہ بھی نکل آیا۔ جب وہ راستے میں تھا اسے پتہ چلا کہ ابو سفیان خیریت کے ساتھ مکہ پہنچ گیا ہے، تو اب اس کا کام بنتا تھا نا کہ وہ جس مقصد کے لیے جا رہا تھا وہ مقصد تو ہو گیا پورا، تو وہ واپس چلا جاتا اپنا لشکر لے کے، لیکن نہیں، اس نے دیکھا کہ ہماری تیاری پوری ہے، اور اسے اپنی طاقت کا نشہ تھا، طاقت کا گھمنڈ تھا۔ اس نے کہا کہ اب ہم نکل تو آئے ہیں گھر سے، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم پھر بھی مدینہ پر حملہ کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ کس قدر ان کے درمیان عداوت تھی، بغض تھا، اسلام دشمنی تھی۔ ان لوگوں نے سارے حالات ٹھیک ہونے کے باوجود بھی جان بوجھ کر مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور مدینہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے آگے ہی آئے، پیچھے واپس نہیں گئے۔ اب یہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان چلا گیا ہے، پھر بھی ابو جہل آ رہا ہے، لشکر لے کر آ رہا ہے، تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو سب نے یہی رائے دی کہ اب آ رہا ہے، وہ لشکر لے کر پہنچ رہا ہے، تو ہمیں بھی ظاہر ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو بدر کا مقام تھا، تو وہاں پر مدینہ سے باہر تھا، مدینہ شہر سے باہر آئے ہوئے تھے، تو بدر کا مقام تھا، تو وہاں پر پھر دونوں لشکر آپس میں ملے، یعنی آمنا سامنا یہاں پر ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد آپ کو بتا ہی دیا کہ 313 تھی، ساز و سامان بھی کچھ نہیں تھا، تیاری بھی کچھ نہیں تھی، ارادہ بھی نہیں تھا کہ ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ ابو جہل جو ہے وہ تو پورے ارادے کے ساتھ آیا تھا، لیکن اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی، اور اس فتح میں ابو جہل جو لشکر کے لے کر آیا تھا اور طاقت کے نشے میں چور تھا وہ بھی مارا گیا، اس کے 70 سردار مارے گئے، 70 سردار قیدی بنے، اور باقی لوگ جو تھے میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ ہے جنگ بدر کا مختصر سا حال۔ اب آپ آیات پڑھیں گے تو آپ کو مجھے ہر بات بتانی نہیں پڑے گی، آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ آتی جائے گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. اے پیغمبر، لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار اللہ اور اس کو رسول کو حاصل ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن ہو. جب ان کو شکست ہو گئی دشمن کو، تو صحابہ کرام جو تھے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے. جب مارکا ہو رہا تھا، ایک حصہ جو تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ تھا، دوسرا حصہ جو تھا وہ دشمن کے تعاقب میں روانہ ہو گیا. جب یہ بھاگ گئے ہیں شکست کھا کر، تو ایک حصہ جو تھا مسلمانوں کا ان کا تعاقب کر رہا تھا. تعاقب جب کرتے ہیں تو ظاہر ہے دشمن اپنے پیچھے اپنی چیزیں چھوڑتا ہوا جاتا ہے. کسی نے تلوار پھینک دی، کسی نے زرہ پھینک دی، کسی کا گھوڑا رہ گیا، کسی کا جو ان کا سامان تھا پیچھے رہ گیا. اب جو تیسرا حصہ تھا دشمنوں کا مسلمانوں کا، انہوں نے یہ سامان سمیٹنا شروع کیا. اس سامان کو کہتے ہیں مال غنیمت، کہ جو آپ کو غنیمت میں مل گیا، فری میں مل گیا، وہ آپ کو جنگ میں ملا. تو اب مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول تھے یہ لوگ. اب چونکہ یہ پہلی جنگ تھی، مال غنیمت کے بارے میں ابھی کوئی ہدایات نہیں آئی تھیں کہ اسلام میں مال غنیمت کا کیا اصول ہوگا تقسیم کا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس کو جو چیز ملی وہ اسی کی ہوتی تھی. جاہلیت کے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو جنگ کے دوران جو چیز جس کو مل گئی وہ اس کا مالک ہوتا تھا. لیکن اب اللہ پاک نے اس کا بھی طریقہ جو ہے مقرر کیا، اصول بتائے. تو اب یہاں پر لوگوں نے جب پوچھا کہ لوگوں کو جنگ ختم ہونے کے بعد لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ ہم تو کچھ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے، انہیں یہ خیال ہوا کہ ہم نے تو مال غنیمت نہیں سمیٹا، ہم تو یہاں ڈیوٹی دے رہے تھے. جو پیچھے بھاگ رہے تھے ان کو دل میں بھی یہی تھا کہ ہم تو تعاقب میں مصروف تھے، تو ہم نے بھی نہیں سمیٹا، تو اب ہمیں کیا ملے گا. تو اللہ پاک نے، فطری تقاضا ہے نا کہ لوگوں کے دلوں میں خیال تو آتا ہے نا کہ یہ جنگ تو ہم سب نے مل کر کی ہے، لیکن سامان کچھ لوگوں نے لیا ہے، باقی لوگ دوسری ڈیوٹیز دے رہے ہیں. اب جب یہ معاملہ لوگوں کے درمیان بحث شروع ہوئی کہ مال غنیمت کا کیا ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو یہ آیات نازل ہوئیں. اس میں بتا دیا گیا کہ فیصلے کا مکمل اختیار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ہے، لیکن اس کی تقسیم کے بارے میں بعد میں آگے آیت نمبر 41 میں مکمل احکامات دیے گئے ہیں کہ کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا. ابھی صرف یہی بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کریں گے. تمہارے دلوں میں کوئی رنجش نہیں آنی چاہیے، اللہ سے ڈرو. تم نے جو بھی کام کیا ہے، جنگ جو لڑی ہے وہ اللہ کی خاطر لڑی ہے، اس لیے اللہ کا تقوی نہ کہیں ہاتھ سے چھوٹ جائے، اس کا خیال رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اگر تم مومن ہو. مومن تو وہ لوگ ہیں، یعنی مومنوں کے دل سے مال کی محبت کو کم کرنے کے لیے اللہ پاک ان کو ہدایت دے رہے ہیں کہ تم مال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں نہ سوچو، تم اپنے ایمان کے بارے میں سوچو کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. اور مومن جو ہیں وہ کون ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور ترقی دیتی ہیں، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، مغفرت ہے، باعزت رزق ہے. آیت نمبر 5 ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کا یہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے تمہارے رب نے تمہیں اپنے گھر سے حق کی خاطر نکالا، جبکہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ بات ناپسند تھی. یعنی مسلمان جب گھر سے نکلے ہیں تو اس کے لیے تھوڑی نکلے تھے، جنگ کے ارادے سے تھوڑی نکلے تھے، اور کوئی باقاعدہ لشکر بھی تیار نہیں کیا گیا تھا. تو جب پتہ چلا کہ یہاں پر تو ہمیں جنگ لڑنی ہے ابو جہل کے لشکر سے، تو اس وقت بعض صحابہ کی یہ خواہش ہوئی تھی کہ ہم لوگ تو بالکل نہتے ہیں اور ہم اس ارادے سے بھی نہیں نکلے، تو ابو جہل جو ہے اس سے جنگ ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں واپس چلے جانا چاہیے اپنا بچاؤ کر کے.
تو یہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ایک تو مسلح وہ لشکر ہے، اگر ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو موت میں دھکیلیں گے، کیونکہ یہ عقل مندی نہیں ہے، ہمیں تیاری کر کے آنا چاہیے۔ لیکن کچھ صحابہ تھے جنہوں نے بڑی پرجوش تقریریں کی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوش ہوئے تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا کہ ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ کچھ لوگ جو ہیں اس بات سے کو ناپسند کر رہے تھے کہ ہمیں یہ جنگ لڑنی پڑ رہی ہے، لیکن اللہ پاک نے تم کو نکال دیا اب تمہارے گھروں سے، تمہیں خود نکال کر جنگ کے لیے لے آیا، ورنہ اگر تمہارے پر چھوڑ دیا جاتا کہ تم جنگ کا تعین کرتے، وقت آتا، کب تیاری کرتے، کیا ہوتا، بس اللہ تعالیٰ تمہیں آپس میں لڑوا دینا چاہتا تھا۔ اللہ چاہتا تھا تمہاری لشکر سے، ان دشمن کے لشکر سے ٹکراؤ کروا دے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ ظاہر کرے، نصرت ظاہر کرے، اور اسلام کو اللہ طاقت دینا چاہتا تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا آیت نمبر 6 میں، وہ تم سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے باوجود اس طرح بحث کر رہے تھے جیسے ان کو موت کی طرف ہنکا کر لے جایا جا رہا ہو اور وہ اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ یعنی ہوتے ہیں نا ہر جگہ پر کچھ کمزور لوگ ہوتے ہیں، کمزور دل کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہماری تو موت یقینی ہے، کیونکہ آگے اتنا بڑا لشکر ہے، ہم تو بہت تھوڑے سے ہیں، تو بس ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے کوئی ایک تمہارا ہوگا، یعنی اللہ نے کہا تھا کہ یا تو قافلہ تمہیں مل جائے گا یا تمہیں پھر یہ لشکر مل جائے گا، تو تمہاری خواہش تھی کہ جس گروہ میں خطرے کا کوئی کانٹا نہیں تھا وہ تمہیں ملے۔ مطلب ہر بندہ چاہ رہا تھا نا کہ ایزی وے ہو، مالک نعمت والے لڑنے کے لیے کوئی بھی نہیں سوچ رہا تھا، سارے سوچ رہے تھے قافلہ لوٹنے کو ملے گا، تو قافلے میں تجارتی سامان ہے تو وہ ایزی وے ہے کہ ہم اس کو مال لے کر ہم لوٹیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر بندہ یہی چاہ رہا تھا کہ خطرہ جہاں نہیں ہے وہ تمہیں ملے، اور اللہ کیا چاہتا تھا؟ اللہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے احکام سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے، لیکن اللہ نہیں چاہتے تھے نا ایزی وے، اللہ چاہتے تھے کہ حق کا غلبہ ہو، اس لیے اللہ نے کافروں کی جڑ کاٹنی تھی کہ وہ اتنا تیاری کر کے آئے تھے، تو ان کی جب جڑ کٹ جائے گی تو سارے جو پچھلے ان کے غرور ہیں وہ بھی ملیامٹ ہو جائیں گے، اور مسلمان جو اتنے عرصے سے دب کے رہ رہے تھے انہیں موقع ملے گا کہ وہ جو ہیں سر بلند ہوں گے۔ اللہ پاک نے کہا کہ تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، چاہے مجرم لوگوں کو یہ بات کتنی ناگوار ہو۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کا جواب دیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کی کمک بھیجنے والا ہوں جو لگاتار آئیں گے، اور یہ وعدہ اللہ نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس لیے کیا کہ وہ خوشخبری بنے اور تاکہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان حاصل ہو، ورنہ مدد کسی اور کے پاس سے نہیں صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے۔ یقیناً اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا کا ذکر کیا کہ آپ اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ اب دیکھیں جب میدان لگ گیا، فوجیں آمنے سامنے آ گئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مٹھی بھر نوجوان تھے، مٹھی بھر مسلمان تھے، 313 یہ تھے، وہ سامنے 1000 ہے، تو وہ ایک آدمی جو ہے 3 کا اگر مقابلہ کرے تو تب بھی وہ تعداد پوری نہیں ہوتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری تو یہ ساری جو گزشتہ 15 سال ہیں اس کی محنت یہ میری ایک چھوٹی سی جماعت ہے، تو اگر آج یہ جماعت جو ہے یہ ختم ہو جائے، دشمن غالب آ جائے، تو ہمارا تو سب نام ختم ہو جائے گا اسلام کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری رات، جب صبح بدر کی لڑائی ہونی تھی تو وہ ساری رات رو رو کر اللہ سے سجدے میں دعائیں کرتے رہے کہ اللہ پاک میں یہ اپنی مختصر سی جماعت کو لے آیا ہوں، اب اس کو فتح دینا جو ہے وہ تیرا کام ہے۔ تو اب اللہ پاک نے وہ کہا، آپ نبی کریم کو یاد کرایا کہ ہم نے آپ کی فریاد کا جواب اس طرح دیا، اللہ نے خوشخبری دے دی تھی پہلے ہی کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا فرشتوں کے ساتھ، فرشتے 1000 فرشتے بھیجوں گا، اور وہ ایسے آئیں گے جیسے لگاتار آ رہے ہیں، کہ جیسے اترتے چلے آ رہے ہیں، قطار در قطار آتے چلے جا رہے ہیں،
تو اگر وہ 1000 ہیں، مردفین کا لفظ آیا کہ وہ 1000 ہیں، تو 1000 فرشتوں کو اتار دوں گا جو تمہارے مدد کو آئیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ کس لیے کیا گیا تھا؟ ظاہرہ فرشتوں سے تو نہیں مروانا نا، اللہ پاک نے لوگوں کو انسانوں سے لڑوانا ہے، تو لیکن وعدہ اس لیے اللہ کہتے کیا تاکہ آپ کے دل کو اطمینان حاصل ہو، آپ کو خوشخبری ملے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے بالکل آپ کی مدد کرنے پر آمادہ ہیں اور آپ کے پاس آنے والی ہے مدد۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ آیت نمبر 11 میں کہ یاد کرو جب تم پر سے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے وہ اپنے حکم سے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا۔ اب جب اتنا بڑا لشکر سامنے ہو، نہتے آدمیوں کا کو جب سامنا کرنا پڑے تو گھبراہٹ تو دلوں میں آ جاتی ہے، یہ تو ایک نیچرل چیز ہے، فطری امر ہے۔ تو اللہ پاک نے کیا کیا کہ صحابہ کرام کے دلوں میں، آنکھوں میں تھوڑی سی غنودگی طاری کر دی۔ ان کو ایسا لگا کہ جیسے ان کو نیند آ رہی ہے، بہت زیادہ شدید قسم کی نیند آ رہی ہے، اور وہ ایک لمحے کو غنودگی کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو غنودگی طاری کر دی تمہارے اوپر، یہ کیا تھا؟ یہ امن کی اونگ تھی، امن کی اونگ تھی کہ جو دلوں کی گھبراہٹ ہے وہ دور ہو جائے اور امن جو ہے وہ دلوں کو حاصل ہو جائے۔ تو یہ ایک اللہ کی رحمت تھی کہ وہ اس نے تمہارے اوپر اونگ طاری کر دی۔ صحابہ کرام اپنی طرف سے تو بالکل الرٹ کھڑے ہیں، لیکن جب انہیں اونگ آ رہی ہے تو وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ میدان جنگ میں دشمن کے سامنے ہمیں اونگ آ رہی ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو وہ اعصاب جو تھے وہ بالکل پھر امن میں آ گئے اور فریش ہو گئے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے کیا کیا کہ آسمان سے بارش نازل کر دی اور ایسا پانی اتارا کہ جو لیطہرکم بہ، تاکہ وہ تم کو پاک کرے، تم سے شیطان کی گندگی کو دور کرے، تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے اور اس کے ذریعے تمہارے پاؤں اچھی طرح جما دے۔ یہ ہیں وہ اقدامات جو اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کے لیے کیے۔ ایک تو ان پر اونگ طاری کر دی، دوسرا بارش برسا دی، تیسرا ان کے دلوں کے اندر جو کوئی وسوسے تھے شیطان کے وہ دور کر دیے، اور اس کے بعد ان کے دلوں کو ربط دیا، یعنی جوڑ دیا اللہ سے، اللہ نے اپنے ساتھ ان کا رابطہ مضبوط کر دیا، اور اس کے بعد ان کے قدموں کو ثابت کر دیا، یعنی استقامت عطا کی کہ وہ جم کر لڑے۔ اب یہ چیزیں ہیں جو کسی لشکر کو فتح دلانے میں جو چیزیں کام آتی ہیں، وہ یہی چیزیں ہیں کہ استقامت ہو، دل مضبوط ہو، مورال جو ہے وہ بڑا ہائی ہو، اور اعصاب مضبوط ہوں، اور دل دماغ سارا حاضر ہو، اور اپنی فتح کا یقین ہو، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں دل میں، تو پھر جنگ جو ہے وہ جیتی جاتی ہے۔ بارش کا جو فائدہ ہوا تھا وہ ایسا ہوا تھا کہ جب یہ صفیں بنی تھیں لشکر کی، تو چونکہ کفار پہلے آئے تھے نا وہاں پر بدر کے مقام پر، وہ پہلے پہنچے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آ کر ایسی زمین پر قبضہ کیا کہ جو زمین ہموار تھی، جو زمین ہموار تھی وہاں آ کے انہوں نے اپنی صفیں بنا لیں، اور ادھر پانی بھی تھا، پانی کے بھی ایک نعمت ہوتا ہے کسی بھی قافلے کے لیے، تو وہاں پر انہوں نے قبضہ بھی کر لیا، پانی پر بھی قبضہ کر لیا، اور ہموار سیدھی زمین پر جو ہے وہ کر لیا۔ اور مسلمان جب پہنچے ہیں تو ان کے حصے میں جو زمین آئی وہ ریتلی تھی، ریتلی زمین میں تو پاؤں دھنس دھنس کے جاتے ہیں، تو اس لیے مسلمانوں کو چلنے پھرنے میں دشواری ہو رہی تھی، دوسرا وہاں پانی بھی کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے بارش برسا دی۔ بارش کا یہ فائدہ ہوا کہ ریتلی زمین جو تھی وہ بیٹھ گئی، ریت بیٹھ گئی، اور بارش سے ٹھنڈی ہو گئی ریت ٹھنڈی ہو گئی، مسلمانوں کے قدم اب جم گئے تھے، اور مسلمانوں نے پانی کا ذخیرہ کر لیا بارش کا، اور اس سے بھی ان کو تسکین حاصل ہوئی، ان کے جانوروں نے بھی پیا اور انہوں نے بھی پیا، اور خود ان کو بھی سکون حاصل ہوا۔ تو بارش نازل کرنے کے بعد بارش کا فائدہ مسلمانوں کو یہ ہو گیا کہ ان کی جو زمین تھی وہ ٹھنڈی ہونے کے بعد ہموار ہوگی، اور کافروں کو یہ فائدہ ہوا، نقصان ہوا کہ کافر جس جگہ پر تھے وہاں مٹی تھی، ان کی طرف کیچڑ ہو گیا اور پھسلن ہو گئی، تو وہ ان کا وہاں پر چلنا پھرنا ان کا اور ان کے جانوروں کا جو تھا وہ مشکل ہو گیا۔ تو یہ بارش نے مسلمانوں کو فائدہ دیا۔ اللہ پاک نے اسی کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے بارش برسا دی تھی اور تمہارے سے، تاکہ وہ شیطان کی گندگی بھی دور کر دے اور تمہارے دلوں کو جما دے۔ اب مسلمانوں کے پاس پانی کا اچھا خاصا ذخیرہ بھی تھا، مسلمان خوش ہو گئے۔ اب جو آگے آ رہا ہے، اگلی آیت ہے آیت نمبر 12، اللہ پاک سارا یہ یاد کروا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ہر آیت جو ہے از سے شروع ہو رہی، از
از تستغیثون از یغشیکم از یوحی، یعنی جب ایسا ہو رہا تھا، جب ایسا ہو رہا تھا، جب ایسا ہو رہا تھا، از یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، وہ وقت یاد کرو جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تم مومنوں کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دلوں میں رعب طاری کر دوں گا، پھر تم گردنوں کے اوپر وار کرو اور ان کی انگلیوں کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ یہاں پر اللہ پاک نے پھر فرشتوں کو بھی مقرر کر دیا کہ تم نے، فرشتے جو تھے وہ مسلمانوں کی صفوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں اس بات پیدا کر رہے تھے، یعنی دلوں کو مضبوط کرنے کی ڈیوٹی لگائی کہ تسکین نازل کرو مسلمانوں کے دلوں پر، ان کے دلوں کو جماؤ۔ اور اللہ پاک نے کہا کہ کافروں کے دلوں میں دو کام کر رہے تھے فرشتے، مسلمانوں کے دلوں کو جما رہے تھے، اس بات پیدا کر رہے تھے، اور کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال رہے تھے، اور ایسا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالا کہ وہ ان کے دل بزدل ہو رہے تھے۔ پھر اللہ پاک نے مسلمانوں سے کہا کہ جب تم لڑو گے تو فرشتوں کو کہا کہ جب مسلمان لڑیں گے تو تم نے بھی ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، تم نے بھی ان کے ساتھ مل کر کافروں کو مارنا ہے، اور جب کسی بھی کافر کی جان نکالی جاتی ہے اس حساب سے مار مار کے نکالی جان فرشتوں نے، تو اللہ نے کہا کہ تم گردنوں کے اوپر مارو گے اور ان کی انگلیوں کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ گے۔ ایک تو وہ مسلمانوں کی تلواروں سے مر رہے ہیں نا، لیکن جان تو فرشتوں نے نکالنی تھی، تو جو جان نکالنے والے فرشتے تھے وہ بھی مار مار کر ان کی جان نکال رہے تھے۔ اللہ نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لی ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لیتا ہے تو یقیناً اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ سب تو اب چکھ لو، اس کے علاوہ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے اصل عذاب دوزخ کا ہے۔ اب اس وقت دنیا میں بھی عذاب دیا، لیکن آخرت کا اصل عذاب ابھی باقی ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے جب کہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہوں تو ان کو پیٹھ مت دکھانا۔ اب کافر کیسے آئے تھے؟ چڑھائی کر کے آئے تھے نا، مسلمانوں نے تو نہیں ان کا کچھ بگاڑا تھا، تو وہ خود ہی آئے ہیں چڑھائی کر کے، تو اب جب دشمن آ جائے تو پھر دفاع اپنا کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اندر دبک کے بیٹھے رہو اور کافر جو مرضی مار مور کے چلے جائیں، نہیں، اللہ نے حکم دیا کہ اب تم نے دفاع کرنا ہے اور ان کا سامنا کرنا ہے، تو پیٹھ نہیں دکھانی۔ ایسا نہ ہو کہ پشت پھیر کر بھاگ جاؤ ڈر کے، نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی جنگی چال کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو یا اپنی کسی جماعت سے جا ملنا چاہتا ہو تو اس کی اجازت ہے، مگر اس دن جو شخص جنگ کے دن میں جو شخص اپنی پیٹھ پھیرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جنگ کے میدان میں پشت پھیر کر بھاگنا ناقابل معافی جرم ہے۔ جیسے اس کا ہے نا کہ جس نے قتل کر دیا کسی کو ناحق تو اس کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ملے گی۔ اسی طریقے سے جنگ کے دوران میں پیٹ پھیر کر بھاگنا ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ وہ اگر بھاگے گا تو اللہ پاک نے فرمایا دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو کوئی جنگی چال چل رہا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ پیچھے ہو رہا ہے، بعد میں وہ چال چل کے دشمنوں پر حملہ کرے گا، یا ایسا ہے کہ پیچھے کوئی لشکر آ رہا ہے اس کی مدد کے لیے، تو اس لشکر سے جا ملنے کے لیے آہستہ آہستہ پیچھے ہوں تاکہ اپنے پیچھے والے لشکر سے جا کر ملنا ہے۔ یہ دو باتوں کے علاوہ جو کوئی پیٹ پھیر کر بھاگے گا، فرنٹ پر رہ کر لڑنے کی ہے، پشت پر پھیر کر بھی بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اللہ پاک مسلمانوں سے فرماتے ہیں حقیقت میں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت، اور جب اے پیغمبر آپ نے ان پر مٹی پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ جنگ بدر کے موقع پر جب ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹی اپنی مٹھی میں مٹی اٹھائیں اور کافروں کی طرف اچھال دیں، یعنی ان کی طرف پھینک دیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب وہ مٹی پھینکی تھی نا آپ نے، وہ دراصل آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، کیونکہ اللہ پاک نے حکم دیا تھا۔ تو اللہ پاک کے حکم سے وہ کنکر اور وہ مٹی جو تھی وہ ہر کافر کو پہنچا دی گئی،
یعنی ایک مٹھی میں کتنی کی مٹی آ سکتی ہے، اور کافر تو 1000 کا تھا، تو وہ اس کی پھینکنے کی جو سپیڈ ہے جانے کی، وہ بال تو نہیں تھا نا کہ بال کو آپ جو کریں تو وہ کتنی دور جا کر گرتا ہے، تو مٹی ہے وہ تو بس تھوڑے سے فاصلے پر جا کر گر جائے گی، لیکن اللہ پاک نے اس مٹی کو کافروں کو تک پہنچایا، اور ایک ایک کافر کو جا کر وہ کنکری لگی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کس لیے تھا، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، یہ اس لیے تھا، اللہ نے آپ کے ہاتھوں یہ کام اس لیے کروایا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مومنوں کو بہترین اجر عطا کرے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ ہر بات کو سننے والا جاننے والا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی پھینکی تھی تو کافروں کے لشکر میں افراتفری سی مچ گئی تھی، ان کی آنکھوں میں جب مٹی پڑی ہے تو ہر کوئی اپنی آنکھیں ملنے لگا، اور اسے لگا کہ کچھ چیزیں چبھن ہو رہی ہے، تو افراتفری سی پھیل گئی تھی۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، اور یہ مومنوں کے لیے اللہ نے ایک سبق دیا کہ وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا اپنے ماننے والوں کی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے بھی تھا کہ اللہ کافروں کی سازشوں کو کیسے کمزور کرتا ہے، ہر سازش کو اللہ پاک کمزور کر رہے تھے۔ اس کے بعد ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کافرو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو اب فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے نا مکہ میں، لے آؤ وہ عذاب جس کا تم وعدہ دیتے ہو، تمہارا وعدہ کب آئے گا، تمہارا وعدہ کب آئے گا، تمہارا رب پھر تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا، ہم تمہیں مسلمانوں کو اتنی تکلیفیں دیتے ہیں، ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ طرح طرح کے چیلنجز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے تھے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا تم فتح مانگتے تھے، لو فتح ہو گئی۔ اور ایک اور بھی بات آتی ہے کہ ابو جہل جب چلا تھا، لشکر لے کر چلا تھا، تو چلنے سے پہلے اس نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا، اور وہاں جا کر اس نے بڑی گڑ گڑا کر دعا کی کہ ہم میں جو حق پر ہے اس کو فتح عطا کر۔ اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ جو ہم میں حق پر ہے تو اس کو فتح عطا کر۔ اللہ پاک نے فرمایا تم فتح چاہتے تھے تو لو اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں آ گیا، اب تمہیں پتہ چل گیا کہ حق پر کون ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر تم باز آ جاؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم پھر آؤ گے دوبارہ تو ہم بھی دوبارہ آئیں گے پلٹ کر۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَاتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہارا جتھا تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا چاہے وہ کتنا ہی زیادہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرو، اور اس تابع داری سے منہ نہ موڑو جب کہ تم اللہ اور رسول کے احکام سن رہے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر وہ حقیقت میں سنتے نہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب یہ جو فتح ہوئی ہے مسلمانوں کو، اسی کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی۔ یعنی اگر یہ فضا جو اس وقت کی ہے آج مسلمان پیدا کر لیں تو اللہ تعالیٰ آج بھی فرشتوں کو نازل کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے مومنوں کے ساتھ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ایسے نہ ہو جاؤ مومنوں، کہ تم ایسے ہو جاؤ جیسے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے بات سن لی اور وہ سنی نہیں ہوتی، یعنی وہ مانتے نہیں ہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے جو بدترین مخلوق ہے وہ ہے کہ جو گونگے بہرے ہیں لوگ، اللہ کی باتیں سنتے ہیں لیکن نہ سمجھتے ہیں نہ مانتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے، یہ بے عقل لوگ یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ کے علم میں ان کے اندر کوئی بھلائی ہوتی تو وہ انہیں سننے کی توفیق دے دیتا۔ یعنی اب تک اتنا انتظار کیا گیا، 15واں سال آ گیا، ان لوگوں کے اندر اگر اللہ دیکھتے نا کہ یہ بھلائی قبول کرنے کی کوئی استعداد ہے، یہ چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور ہدایت سنوا دیتا، لیکن انہوں نے تو ہمیشہ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، ہمیشہ ہی انہوں نے روگردانی کی، ہمیشہ ہی یہ منہ پھیر کر بھاگتے رہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو۔ جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، یعنی یہاں پر مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ رسول نے تمہیں جب بلایا جہاد کے لیے تو وہ جہاد جو تھا وہ تمہیں زندگی بخشنے والا تھا۔ اب مسلمانوں کو پتہ چلا نا کہ کس طریقے سے اللہ نے کافروں کی جڑ کاٹی۔
کبھی سوچ بھی نہیں کوئی سکتا تھا کہ 70 سردار مار دیے جائیں گے اور 70 ہی قیدی ہو جائیں گے، ایک نہتا سا چھوٹا سا لشکر جو ہے وہ اتنا غالب آ جائے گا، اس کی اس کے غلبے کی اور اس کے فتح کی دھاک دور دور تک بیٹھ جائے گی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر رسول تمہیں جس بات کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں تو وہ بات تمہیں زندگی دینے والی ہوتی ہے، وہ حیات عطا کرنے والی ہوتی ہے، اور جان لو کہ بے شک اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے، اور اسی کی طرف تم ساروں کو اکٹھا کر کے لے کر جائے گا۔ مطلب یہ جو ہے کہ اللہ جو ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، کہ جس کے دل میں حق کی طلب ہوتی ہے تو اگر اس کے دل میں کبھی گناہ کا تقاضا پیدا بھی ہو نا، جب وہ اللہ سے رجوع کر کے اسے مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے گناہ کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں اور وہ اسے گناہ سے محفوظ رکھتے ہیں، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے دل میں حق کی طلب نہ ہو، نہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، تو اگر اس میں کبھی دل میں نیکی کا خیال آتا ہے تو وہ بھی ٹالتا چلا جاتا ہے اور اسے پھر نیکی کی توفیق نہیں ملتی، اور ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ پھر نیکی کا موقع ملتا ہی نہیں۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب کسی نیکی کا خیال دل میں آئے تو اسے فوراً کر گزرنا چاہیے، ٹالنا نہیں چاہیے۔ ٹالنا جو ہوتا ہے پھر وہ خطرناک ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات پھر توفیق ملتی ہی نہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اور ڈرو اللہ سے، اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے جب وبال آتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ تھوڑے سے جو لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہوگا انہی کو پڑے گا، بلکہ پھر وبال پورے گروہ پر آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 26 ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، تمہیں لوگوں نے تمہاری سرزمین میں دبا کر رکھا ہوا تھا، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط بنایا اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا تاکہ تم شکر کرو۔ یہ بات مکہ میں مسلمانوں کو ان کی حالت پچھلی یاد دلائی جا رہی ہے کہ وہاں پر تمہیں کتنا خوف تھا لوگوں کا، اور لوگ جو تھے تمہارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور تم ڈرتے پھرتے تھے اور دب کے رہتے تھے، تو اللہ نے اب یہاں پر تمہیں ایک ٹھکانہ دیا، یعنی جو مدینہ میں تمہیں جگہ دیا، اب یہاں آزادی سے تم چلتے پھرتے ہو، جہاں تمہیں کسی دشمن کا خوف نہیں ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ایک نعمت ہے۔ تو اب اللہ نے یہاں پر تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق بھی عطا کیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔